السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت سی مخلوقات دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یا آپ کو اسلامی شاعر سے تھوڑا بہت شغف ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کا، کیڑے مکوڑوں کا، جانوروں کا ذکر کیا ہے جو کہ عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسانی جو فطرت ہے اس کے قریب قریب ان کے جو ہے نا وہ کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک پتنگ کا پر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو کچھ دیر کے اندر وہاں پہ ایک چیونٹی آئی اور اس چیونٹی نے اس پر کو جب دیکھا تو اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی اپنے بل میں جو قریبی تھا، لیکن وہ کوشش کرنے کے باوجود جو تھی وہ نہیں لے کے جا سکی، تو اس نے پر کو چھوڑا اور وہ اپنے بل کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ بہت ساری جو چیونٹیاں تھیں اس کے ساتھ نکل آئیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ گویا اس نے جا کے ان کو بتایا کہ ایک اس طرح کی چیز ہے جس کو ہمیں اٹھا کر لانا ہے۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کو اٹھا لیا اور وہ چیونٹی جب آئیں اور انہوں نے اس پر کو تلاش کیا تو ان کو وہ نہ ملی، وہ واپس چلی گئی اپنے بل میں۔ پھر وہ چیونٹی جو اکیلی تھی وہ آئی اور اس نے وہاں پر گھومنا شروع کر دیا۔ میں نے پر وہاں پہ رکھ دیا اور پھر وہ جب اس نے پر کو دیکھا تو وہ دوڑ کر وہ واپس اپنے بل میں چلی گئی۔ جب واپس بل میں گئی تو اس کے ساتھ جو تھی وہ کچھ پہلے سے کم چیونٹیاں اس کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے جب اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو وہ پر میں نے پھر اٹھا لیا۔ پھر جب وہ دوبارہ ادھر گئی، یعنی دوبارہ گئی اور اس نے اپنے بل میں چیونٹیوں کے ساتھ بات کی یا جو سگنل کمیونیکیٹ کیا، تو ان کو دوبارہ یہ پتہ چلا، وہ پھر اس کے ساتھ صرف 7 چیونٹیاں آئیں۔ جب انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، میں نے وہ پر پھر اٹھا لیا، تو ان کو لگا کہ یہ جو چیونٹی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ صرف ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ چیونٹی دوبارہ گئی اور پھر اس کے آئی تو اس کے ساتھ بہت ہی تھوڑی چیونٹیاں تھیں، لیکن جب ان کو دوبارہ پر وہاں پر نہ ملا جو میں نے اٹھا لیا تھا تو انہوں نے اس چیونٹی کو پکڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن اسی وقت میں نے وہ پر وہاں پر رکھا اور جب ان چیونٹیوں نے دیکھا کہ وہ پر تو واقعی وہاں پر ہے تو پھر ان کو بڑا افسوس ہوا اور وہ جو چیونٹی تھی جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اس کے گرد وہ جمع ہو گئیں، گویا وہ افسوس کر رہی تھی۔ یہی بات جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے یہ بات کی تو انہوں نے ان کو نصیحت کی، یہ تو تم نے بہت غلط کیا۔ لیکن ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں ان میں بھی اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو مس گائیڈ کیا جائے یا کسی کو غلط انفارمیشن دی جائے۔ خاص کر یہی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا رہتا ہے اکثر۔ اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں یا ہمارے ارد گرد کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس لیے ہمیں سچا ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سچ کے دائرے میں کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ شکریہ۔